تحریک لبیک کے انتشاری ٹولے کا فسادی مارچ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے۔ کارکنان منتشر ہو چکے ہیں جس کے بعد ان کی تعداد صرف 2000 سے 2500 کے لگ بھگ رہ گئی ہے۔ اسلامی ممالک بھی حیرت زدہ ہیں کہ جب جنگ تھی تب یہ بولے نہیں، اور اب امن قائم ہو چکا ہے تو یہ کون سا انتشاری ٹولہ ہے جو اسلام کا نام لے کر احتجاج پر اتر آیا ہے؟ یہ اسلامی دنیا بھی سوال اٹھا رہی۔ امن معاہدے کی سب سے زیادہ تکلیف اسرائیلی یہودیوں اور TLP کے انتشاری ٹولے کو ہے۔ اصل حل یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو امدادی سامان مہیا کیا جاتا۔ اصل حل یہ تھا کہ یہاں پر اجتماع، یہاں پر مظاہرہ، یہاں پر طاقت زور دکھانے کی بجائے یہاں سے لوگ نکلتے، مشتاق صاحب کو فالو کرتے اور ان کے ساتھ جاتے، اور اسرائیلی مٹھی بھر جو فورسز ہیں ان کو مجبور کیا جاتا، ان کو پریشان کر دیا جاتا، اور وہاں پر گھس کر غزہ کے لوگوں کی امداد کی جاتی۔ جب وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے پچھلے 70 سالوں میں پہلی دفعہ خوشی منائی، تو یہاں پر کچھ لوگ سڑکوں پر نکل کر اشتعال انگیزی کر رہے ہیں۔ وہاں پر لوگ مر رہے تھے، یہاں پر وہی لوگ جو آج اشتعال انگیزی کر رہے ہیں یہ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ڈرائنگ رومز میں، اپنی بہترین گاڑیوں کے اندر سفر کر رہے تھے۔ وہاں پر لوگ پانی کو ترس رہے تھے تو یہاں پر مہنگے مہنگے مشروب پیے جا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج ایک اور ایشو، ایک اور دن اور مسائل پاکستان میں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر امن معاہدہ ہوا، غزہ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں غزہ کے ایک باپ نے اپنی بیٹی کو سوئے ہوئے جگایا۔ جب وہ اٹھی تو اس نے 2 الفاظ بولے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، جس کے اوپر وہ بیٹی زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 6 7 8 سال ہوگی، اور وہ اس خوشی سے دوبالا ہوئی اور اس نے شکر کیا۔ اور پھر اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا تم اپنے پیاروں کو یاد کرتی ہو، اپنے بھائیوں کو جو اس جنگ میں شہید ہوئے؟ اس پر دونوں باپ بیٹی رونے لگ گئے۔ خوشی کے آنسو تھے کہ الحمدللہ ہمارے سر سے وہ جنگ، وہ سٹرائکس، وہ میزائل، وہ ساری بربریت جو کہ اسرائیل کر رہا تھا وہ ختم ہوئی ہے۔ جب وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے پچھلے 70 سالوں میں پہلی دفعہ خوشی منائی، تو یہاں پر کچھ لوگ سڑکوں پر نکل کر اشتعال انگیزی کر رہے ہیں۔ وہاں پر لوگ مر رہے تھے، یہاں پر وہی لوگ جو آج اشتعال انگیزی کر رہے ہیں یہ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ڈرائنگ رومز میں، اپنی بہترین گاڑیوں کے اندر سفر کر رہے تھے۔ وہاں پر لوگ پانی کو ترس رہے تھے تو یہاں پر مہنگے مہنگے مشروب پیے جا رہے تھے۔ وہاں پر گرمی پوری، ان لوگوں نے ریگستان کے اوپر پانی کی ایک ایک بوند کو ترس کر، آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے جب دنیا کے مختلف ممالک کے جہاز جو کہ وہاں پر لینڈ کرنے کی جرت نہیں کر رہے تھے کیونکہ اسرائیل کا کسی وقت بھی حملہ متوقع تھا، تو وہ جب اس سرحد سے گزرتے تھے تو وہاں سے وہ امدادی سامان گراتے تھے، تو لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، وہ مسلمان بھائی بھاگ بھاگ کر وہ سامان، وہ ایک ایک روٹی کو ترس رہے تھے، ایک ایک بریڈ کو ترس رہے تھے۔ وہاں پر جب یہ سب عالم تھا تو یہاں پر یہ لوگ بڑی بڑی محفلوں میں انجوائے کر رہے تھے، AC رومز میں بیٹھ کر غزہ کے مسائل کے اوپر جسٹ بات کر رہے تھے۔ یہاں پر لوگوں کو ورگلایا جا رہا تھا جہاد کے لیے، مگر کوئی بھی نہیں نکلا۔ ایک شخص جس کا نام مشتاق ہے، سینیٹر مشتاق، وہ نکلا، وہ گرفتار ہوا، وہ واپس آیا، اس کی داستان لکھی جائے گی۔ اس نے اپنی جماعت تک کے خلاف جا کر یہ سب کیا۔ جماعت کا کچھ اور ایجنڈا ہوگا بہترین ہوگا، مگر اس کے الفاظ سے، اس کے جملوں سے یہی لگتا ہے کہ یہاں پر آواز اٹھانے سے، یہاں پر بڑے بڑے اجتماع کرنے سے، یہاں پر سڑکوں کو بلاک کرنے سے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانے سے نہ تو اہل غزہ اور نہ ہی اہل فلسطین ان کے لیے کوئی صورتحال بن سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ اصل حل یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو امدادی سامان مہیا کیا جاتا۔ اصل حل یہ تھا کہ یہاں پر اجتماع، یہاں پر مظاہرہ، یہاں پر طاقت زور دکھانے کی بجائے یہاں سے لوگ نکلتے، مشتاق صاحب کو فالو کرتے اور ان کے ساتھ جاتے، اور اسرائیلی مٹھی بھر جو فورسز ہیں
ان کو مجبور کیا جاتا، ان کو پریشان کر دیا جاتا اور وہاں پر گھس کر غزہ کے لوگوں کی امداد کی جاتی۔ مگر آج صورتحال مختلف ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک لبیک کی، ٹی ایل پی کی، جو کہ سڑکوں کے اوپر ہے، پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہے، اور کچھ شہادتیں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رپورٹ ہوئی ہیں، ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ جب وہاں پر امن ہے، یہاں پر جنگ کیوں ہے؟ جب وہاں پر خوشیاں ہیں تو یہاں پر اب غم کیوں ہے؟ تحریک لبیک کے فلاپ احتجاج کی تازہ ترین صورتحال آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی صاحب، ان کے گھر پر جب پولیس نے چھاپا مارا ہے تو وہاں پر کروڑوں روپے کی نقدی، کروڑوں ڈالرز پاکستانی نقدی، تولے، سامان، زیورات اور بہت کچھ ایسا ہی ہے جیسے کبھی بلوچستان میں کسی سرکاری افسر، کسی سابق منسٹر کے گھر پر چھاپا مارا جاتا تھا اینٹی کرپشن کی جانب سے، تو وہاں پر کروڑوں روپے کی نقدی، کروڑوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت ملتی تھی۔ تو آج ٹی ایل پی کے سربراہ، جن کا بظاہر تو کوئی عہدہ نہیں ہے، جن کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جن کے بقول ان کے والد جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، جن کے بقول ان کے والد نے کچھ بھی نہیں کمایا، انہوں نے گاڑی تک نہیں خریدی، جن کے والد انہوں نے دین کی خدمت اور دنیا داروں کی اور انسانوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی گزاری، آخر میں ان کے کردار کے اوپر لاکھوں لوگوں کو سوالات ہوں گے، مگر پیسے کے اعتبار سے نہ ہی تو ان کے پاس کوئی پیسہ تھا، نہ ہی ان کے پاس بڑی گاڑیاں تھیں، نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی عیاشی میں گزاری۔ وہ تو اقبال کی شاعری اور دین کی تبلیغ، یہ دونوں کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے بیٹے جیسے ہی وہ دنیا سے گئے ہیں کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔ بظاہر ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی وہ مدلل جواب نہیں دے پاتے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ کی جاب کیا ہے؟ آپ کس حیثیت سے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھ گئے ہیں؟ آپ پارٹی کے سربراہ کیسے بن گئے ہیں؟ آپ کس طرح کروڑوں روپے کے مالک بن چکے ہیں؟ اور آج سوال ہے کہ کس طرح یہ کروڑوں روپے کی نقدی آپ اور زیورات آپ کے گھر سے برآمد ہو رہے ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں جو کہ عوام اب ٹی ایل پی کے سربراہ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ بہرحال تحریک لبیک کے انتشاری ٹولے کا فسادی مارچ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، کارکنان منتشر ہو چکے ہیں، جس کے بعد ان کی تعداد صرف 2000 سے 2500 کے لگ بھگ رہ گئی ہے۔ چونکہ ٹی ایل پی انتشاری ٹولے کے مارچ کا کوئی واضح ایجنڈا نہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو کر واپس جانا شروع ہو چکے ہیں۔ واضح ایجنڈا تو یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ جب وہ خوشیاں منا رہے ہیں تو یہاں پر احتجاج کاہے کا؟ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا منصوبہ کاہے کا؟ جب وہاں پر امن آ چکا ہے، جب وہاں پر لوگ اب اپنے آپ کو منظم کر کے دوبارہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو یہاں پر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کو بند کروا دینا، روڈز کو بند کروا دینا، موٹر ویز کو بند کروا دینا، اور یہاں پر ایمبیسیز کے سامنے جا کر احتجاج کرنے کی آخر وجہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو واپس جانا شروع ہو چکے ہیں، اور کافی حد تک تقریباً 80-90% لوگ جا چکے ہیں۔ واضح نظر آ رہا ہے کہ ٹی ایل پی کا بیانیہ اور مارچ فلسطین امن معاہدے کے نہ صرف مخالف ہے بلکہ یہود و ہنود کے گٹھ جوڑ کو بھی تقویت دے رہا ہے۔ یہ عوام بھی ایک سوال اٹھا رہی ہے اور اس بات کا جواب بھی ٹی ایل پی کے لوگوں نے دینا ہے۔ ایک جانب امت مسلمہ بشمول فلسطین کے مسلمان امن معاہدے پر شکر ادا کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ ٹی ایل پی کے فسادی سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اسلامی ممالک بھی حیرت زدہ ہیں کہ جب جنگ تھی تب یہ بولے نہیں، اور اب امن قائم ہو چکا ہے تو یہ کون سا انتشاری ٹولہ ہے جو اسلام کا نام لے کر احتجاج پر اتر آیا ہے؟ یہ اسلامی دنیا بھی سوال اٹھا رہی ہے۔ امن معاہدے کی سب سے زیادہ تکلیف اسرائیلی یہودیوں اور ٹی ایل پی کے انتشاری ٹولے کو ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ بظاہر صورتحال کو دیکھتے ہوئے گزشتہ 3 روز سے ٹی ایل پی کے انتشاری ٹولے نے عوام کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، جبکہ ساتھ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس کے اہلکاروں پر ڈنڈوں، غلیلوں، پتھروں سے حملے کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں، ٹی ایل پی کے انتشاری ٹولے کا
کوئی واضح منشور اور ایجنڈا نہیں ہے، اور عوام نے ان فسادیوں کو مسترد کر دیا ہے جو ان کی بقلاہٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ چند ریاست مخالف عناصر سوشل میڈیا پر جس طرح کی تصاویر کشی کر کے اس ٹولے کو مظلوم بنا کر پیش کر کے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے ریاست کے دفاتر کو اور ریاست کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے متحد ہیں، اور ڈنڈے سوٹے پتھروں گلیلوں سے حملہ آور ہونے والے انتشاریوں کو کبھی کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ صاف واضح ہے کہ یہ بھارت اور را کا ایجنڈا ہے۔ وہ پاکستان میں امن نہیں چاہتا، پہلے کشمیر کا امن خراب کیا اور اب پنجاب کے دل لاہور کا امن خراب کرنے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کروانے کی ایک بھونڈی سازش ہے۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر انتشار پھیلاؤ اور مسلم دنیا میں پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچاؤ، یہ اسرائیلی اور بھارتی ایجنڈا ہے۔ تو آپ کہیں اس ایجنڈے پر کام تو نہیں کر رہے؟ کیا بھول تو نہیں ہو گئی؟ آپ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کہ آپ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہو رہی؟ لیکن انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور نہ ہی پاکستانی عوام انہیں کچھ ایسا کرنے دے گی، اور نہ ہی یہ پاکستانی عوام کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور انہیں پاکستانی عوام مسترد کر چکی ہے، کیونکہ یہ صرف عوام ہی نہیں بلکہ پاکستان اور اسلام کے بھی کھلے دشمن بن چکے ہیں اس طرح کی اپنی حرکات کر کے۔ نعرہ تو ان کا لبیک یا رسول اللہ ہے، مگر کیا میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی؟ کیا انہوں نے امن کے ساتھ زندگی گزارنے والی بستیوں پر دعویٰ بولا تھا؟ کیا انہوں نے حتیٰ کہ کفار مکہ کے جو وہاں پر لوگ امن سے زندگی گزار رہے تھے ان کے امن تک کو خراب کیا تھا؟ جنگ کا بدلہ جنگ اور قتل کا بدلہ قتل تھا۔ نہتوں کو نقصان پہنچانا، مارکیٹس کو نقصان پہنچانا، ٹریڈز کو ختم کرنا، ریاست کو اپنا غلام بنانے کی بھونڈی سازش کرنا، یہ ساری چیزیں نہ تو اسلامی ہے اور نہ ہی کسی جمہوری معاشرے میں ایسا قابل قبول ہے۔ یہ چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ عوام کو اس وقت سیکورٹی فورسز، پولیس، تمام اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایجنڈا لے کر پاکستان کی سڑکوں پر آ کر آپ کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ریاست اللہ کے نام پر قائم ہوئی ریاست ہے۔ یہ ریاست کے اندر اسلام اور بعد میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نافذ ہے، اور اس ریاست کے محافظ ہر پل اندرونی اور بیرونی سازشوں کو نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔